صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، السلام علیکم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہماری گفتگو کا موضوع معصومین علیہم السلام کی مائیں ہیں. الحمدللہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی سوانح حیات تک ہماری گفتگو ہو چکی ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع مادر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، خداوند کریم نے جن جن خواتین کو معصومین علیہم السلام کی ماؤں کے طور پر منتخب کیا، وہ اپنے زمانے کی عظیم ترین خواتین تھی. ایمان، تقوی، پرہیزگاری اور کردار کے لحاظ سے وہ جس خطۂ ارض سے بھی ہو اپنے زمانے کی بہترین خاتون تھیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ اگرچہ ان کا تعلق عرب سے نہیں تھا، بلکہ یہ غیر عربی تھی. جس طرح امام سجاد علیہ السلام کی والدہ فارس ایران کی تھی، غیر عرب تھی، اسی طرح امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زوجہ امام حفتم امام کاظم علیہ السلام کی ماں غیر عرب، مراکش یعنی افریقہ کے رہنے والی تھی، مگر کردار، تقوی، پرہیزگاری اس قدر بابرکت اور بعظمت بی بی تھی کہ پروردگار عالم نے اس بی بی کو بعنوان مادر امام کاظم علیہ السلام منتخب فرمایا. آپ کا نام نامی حمیدہ ہے. یہ حمیدہ پہلے ہی سے نام تھا یا جیسے ہی وہ امام کی خدمت میں آئی اس وقت نام پڑا؟ مگر جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ کہ جب بی بی حمیدہ کی ملاقات امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے فرمایا، انت حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ. آپ دنیا میں حمیدہ ہے، آخرت میں محمودہ ہے. تو شاید اس کے بعد سے یہ آپ کا نام حمیدہ قرار پایا ہے. تو مادر امام کاظم علیہ السلام کی نام اس طرح سے حمیدہ قرار پایا ہے. اور آپ کے القاب میں سے دو لقب مشہور ہیں. ایک مصفات، مصفات کہتے ہیں پاک و پاکیزہ، مخلص. یہ لقب بھی امام جعفر الصادق علیہ السلام کی وجہ سے آپ کا لقب مصفات پڑا. امام نے فرمایا، حمیدۃ مصفات من الادناس. اصول کافی کی روایت ہے. حمیدہ ادناس دنس کی جمع ہے. دنس کہتے ہیں پلیدگی، برائی. یعنی حمیدہ مصفات ہے، خالص ہے، پاک و پاکیزہ ہے ہر برائی سے، ہر دنس سے، ہر پلیدگی سے. ایک دوسرا لقب ہے آپ کا لؤلؤۃ. لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، جو سمندروں میں یہ موتیاں پائی جاتی ہے. لؤلؤۃ، لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، جیسا کہ سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. تو لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو. تو یہ دو لقب ہے. نام حمیدہ ہے ساتویں امام کی والدہ کا، اور لقب مصفات اور لؤلؤ ہے. اب آپ کے باپ کا نام کیا تھا، کون تھے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب حمیدہ خاتون کے والد گرامی کا نام ہے سعید بربر.
साइद बरबरी, बाजों ने लिखा साद से साइद, बाज ने लिखा साद सीन आइन दाल साद बरबरी। बहरहाल अक्सर मुर्रिखीन ने साइद बरबरी लिखा है। तो ये बर्बर क्या है? ये बर्बर कबीले का नाम है जो अफ्रीका के मगरिबी जानिब यानी नॉर्थ वेस्ट यानी शुमाल मगरिब, अफ्रीका के शुमाल मगरिब का एक इलाका नॉर्थ वेस्ट जो मराकिश है, जिसको इंग्लिश में मार्को कहते हैं, तो वहाँ का रहने वाला एक कबीला है बर्बर। उसी की निस्बत से साइद बरबरी आपके वालिद मोहतरम का नाम है। और कहा जाता है, मुर्रिखीन ने भी लिखा है कि जनाब हमीदा खातून का ताल्लुक इसी सरजमीन से है, यानी मराकिश से, मगरिब से, यानी नॉर्थ मगरिब से, नॉर्थ वेस्ट से। तो इसीलिए जनाब हमीदा खातून को हमीदा मगरबिया भी कहते हैं। मराकिश को अरबी में मगरिब भी कहते हैं, लिहाजा आपका नाम हमीदा मगरबिया है। तो बाज़ों ने कहा नहीं, ये अगरचे कि ये रहते यहाँ थे मगर असल इनका वतन वो है आपको एंदुलुस। एंदुलुस कहाँ है? यूरोप में है। यूरोप में एंदुलुस है, जो एंदुलुस बाद में टूटकर ये पुर्तगाल और स्पेनिया, ये दो मुल्कों में तकसीम हुआ है। तो गोया आप एंदुलुस यानी या तो स्पेन की थी या तो आप पुर्तगाल की थी। सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालिद मोहतरमा जनाब हमीदा खातून। तो बहरहाल अक्सर का नजरिया यह है कि आप मगरिब से थी, यानी मराकिश से थी। अब सवाल यह है कि मराकिश से मदीने तक का सफर कैसा था, इंशाल्लाह उसको बयान करूंगा। मगर पहले ये जानिए इस बीबी की अजमत क्या है, फजीलत क्या है। तो दो तीन रिवायतें मैं बयान करूं ताकि इस बीबी बाकरामत की अजमत और इनका मर्तबा हमारे सामने किसी हद तक सामने आ सके। इस हदीस से वाज़ेह है जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यानी अपनी बहू से मुतालिक इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंति फिद दुनिया हमीदतुन व फिल आखिरत महमूदा। जैसे पहले भी अर्ज किया, आप हमीदा है दुनिया में, यानी अल्लाह की हम्दो सना करने वाली है, आखिर में तुम्हारी हम्दो सना होगी, यानी तुम्हारी तारीफ होगी। और खुद इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यानी अपनी ज़ौजा के लिए शौहर नामदार ने खुद ये फरमाया कि हमीदतुन अल मुसफ़्फ़ातु मिनल अदनास, हमीदा जो है तमाम बुराइयों से पाक पाकीज़ा है। यह भी उसूल काफी की तीसरी फजीलत यह है कि आपकी हिफाजत के लिए मराकिश से लेकर मदीने तक फरिश्ता रहता था। इंशाल्लाह उस वाक़े को बयान करूंगा मैं, जिससे यह जाहिर है कि आपकी हिफाजत मलक ने की है, यानी खुदावंद आलम ने इस बीबी बाकरामत की हिफाजत फरमाई है मलक के जरिए से। चौथी ये हदीस है जो चौथी इससे भी फजीलत वाज़ेह है कि जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा उम्मे फरवा के हमराह अपनी ज़ौजा को वकील करार देकर मदीने के नादार औरतों में आप जो है हुकूक पहुंचाया करते थे। गोया आप वकीला थी अपने शौहर नामदार की, यह भी आपकी फजीलत है। और आप आलिमा थी, फ़कीहा थी, इसलिए कि आपके फ़कीहा और आलिमा होने पर कई दलाइल है। उसमें से यह है कि आप मदीने की औरतों से ये कहते थे, जाओ हमीदा से मसाइल को दरियाफ्त करो, जो पूछना है शरई मसाइल वो हमीदा से दरियाफ्त करो, हमीदा तुम्हें बताएगी। यानी वो आलिमा थी, मुहद्दिसा थी, हदीसें बयान की। यहाँ तक कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़ा के आलम की हदीस को बयान किया, अबू बसीर ने उसको नकल किया जनाब हमीदा खातून से। इंशाल्लाह उस रिवायत को भी मैं आगे बयान करूंगा। तो आप फ़कीहा होने की एक मिसाल पेश करता हुआ चलूं। रिवायत है अब्दुर्रहमान इब्ने हज्जाज से,
یہ عبد الرحمن ابن حجاج امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ہمراہ سفر حج میں تھا. سفر حج میں راستے میں عبد الرحمن ابن حجاج نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال کیا، اے فرزند رسول، ہمارے قافلے میں ایک عورت ہے، اس کا ایک بچہ ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، ذرا بتائیے اس کا حج کیسا ہوگا، یعنی وہ کس طرح سے احرام باندھے، کس طرح سے اس کی جانب سے نیت کرے، کس طرح سے وہ طواف کعبہ کرے، کس طرح سے رمی جمرات کرے. ان مسائل کی تفصیل ذرا بتائیں تاکہ میں اس عورت کو بتاؤں. تو امام نے فرمایا اس عورت سے کہہ دو اسی قافلے میں میری زوجہ حمیدہ موجود ہے، حج سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، لباس احرام سے لے کر رمی جمرات تک، تمام مسائل، اس بچے کا حج کیسے ادا ہو وہ حمیدہ سے پوچھ لو. فقہا جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ ابواب فقہ میں سخت ترین باب میراث ہے، اسی طرح باب حج ہے. حج کے مسائل جو ہے بہت زیادہ ہے. یہاں خصوصی طور پر کفارات کی بحث، حج میں کس موقع پر کون سا کفارہ دینا، یعنی جو حج کے مسائل پر وارد ہے وہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے ایک بچے کے حج کے لیے تمام مسائل کو دریافت کرنے کے لیے امام نے فرمایا اس عورت سے کہو کہ وہ حمیدہ سے ملاقات کرے، اپنے بچے سے متعلق تمام معلومات کو میری زوجہ حمیدہ سے حاصل کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب حمیدہ خاتون صرف زوجہ نہیں تھی، ایک عالمہ تھی، فقیہہ تھی. اور یہ روایت وسائل الشیعہ کی ہے، اور محدثہ بھی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ جس وقت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا وقت آخر تھا، نزع کا عالم تھا، تو اس وقت آپ نے جو حدیث بیان کی اس کو بعد میں حمیدہ خاتون نے ابو بصیر سے بیان کیا. ابو بصیر جو ایک خاص الخاص صحابی تھے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے، آخری وقت میں یہ نابینا ہو گئے تھے. تو خود ابو بصیر سے متعلق اگر گفتگو ہو تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اس قدر بامعرفت صحابی تھے. تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں پرسہ دینے کے لیے ان کی زوجہ حمیدہ خاتون کی خدمت میں پہنچا، تو حمیدہ خاتون نے مجھ سے کہا، ابو بصیر، اگر آپ وقت آخر امام جعفر الصادق علیہ السلام قریب ہوتے تو آپ جانتے کہ ان کا کیا عالم تھا. کہ انہوں نے اس وقت مجھ سے کہا کہ سب لوگوں کو جمع کریں. میں نے گھر کے تمام افراد، یہ جناب حمیدہ خاتون روایت کر رہی، میں گھر کے تمام افراد کو اکٹھا کرتی ہے امام کے کہنے پر، اور کسی کو نہیں چھوڑا، سب جمع ہو گئے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بستر کے اطراف. امام علیہ السلام نے اپنی نگاہوں سے اپنی وقت آخر ایک ایک فرد کو دیکھا. دیکھنے کے بعد جو حدیث بیان کی ہے وہ بہت اہم ہے. اس حدیث کی ناقلہ امام جعفر الصادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، نقل کرنے والی جناب حمیدہ خاتون ہے، حمیدہ خاتون سے نقل کرنے والے ابو بصیر ہے، ابو بصیر سے سلسلہ کافی تک پہنچتا ہے، کتاب کافی سے یہ حدیث ہم تک آتی ہے. سنیے کس قدر اہم حدیث ہے جو جناب حمیدہ خاتون نے نقل کیا ہے. امام فرماتے ہیں ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاح. مولا فرماتے ہیں نماز کو ہلکا شمار کرنے والا ہماری شفاعت کو پا نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ حدیث کس قدر اہم ہے. جو لوگ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ متوجہ ہو جائے. مصحف ناطق امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہماری شفاعت پا ہی نہیں سکتا. ہلکا سمجھنا یعنی تارک الصلاۃ نہیں، نماز کو چھوڑنے والا نہیں، ہلکا سمجھنے والا. مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز کا وقت ہو گیا، کوئی ایسا کام بھی مانے نہیں ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، بیٹھا ہوا ہوں، گپ شپ کر رہا ہوں، کب بعد میں پڑھ لیں گے نماز، ٹائم بہت ہے. یہ ہے ہلکا شمار کرنا. جب آپ کے پاس وقت ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اول وقت جب بھی فرصت ملے فوری طور پر آپ مصلی پر آ جائیے. یہ اور بات ہے کہیں آپ مشغول ہیں یا کہیں اور جو ہے نا آپ راستے میں ہیں یا بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں
تو وہ الگ مسائل ہے. لیکن آپ اول وقت بیٹھے ہیں, کچھ کام نہیں ہے, اذان ہو گئی ہے یا اذان نہ بھی ہو, کیونکہ اول وقت اذان سے متعلق نہیں, اول وقت ہے. عام طور پر ہندوستان پاکستان میں ایک وقت معین کر دیا گیا, اسی وقت پر اذان ہوتی ہے. نہیں, اول وقت کا مطلب اول زوال. تو لہٰذا امام کا یہ فرمان ہم سب کے لیے چونکا دینے والا ہے. جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے وہ ہماری شفاعت پا نہیں سکتا. اس حدیث کی ناقلہ راویہ جناب حمیدہ خاتون ہے, لہٰذا محدثہ بھی ہے. اب آئیے, آپ مراکش کی رہنے والی تھی, آپ کا سفر وہاں سے مدینے تک کیسے ہوا؟ تو ایک روایت, اس روایت سے پوری بات واضح ہو جائے گی. روایت ہے ابن عکاش ابن محسن الاسدی, یہ روایت کرتا ہے کہ میں ابو جعفر یعنی امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. وہاں پر امام جعفر الصادق علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. میں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے بابا ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام سے کہا, آقا اے فرزند رسول, جناب یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں, شادی کی عمر ہے, ان کی شادی کر دیجئے. تو امام باقر علیہ السلام نے ایک سیل بند, ایک چھوٹا سا ایک کیسا یعنی ایک تھیلی سامنے رکھا, کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں, ایک شخص مراکش سے جو کنیزوں کو بیچنے والا ہے وہ آئے گا, وہ میمون کے گھر پہ ٹھہرے گا, جو کنیزیں آئے گی اس میں سے ایک کنیز کو خریدنا ہے. تو ابن عکاش کہتا ہے وہ آیا بھی اور چلا بھی گیا. تو امام نے فرمایا نہیں, وہ دوبارہ آئے گا. تو جب دوبارہ آنے کی خبر ہوئی, میں امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے اس سکوں بھری تھیلی کو جو سیل بند ہے اس کو میری طرف کیا اور کہا, اے ابن عکاش جاؤ, میمون کے گھر میں وہ کنیزوں کو لے کر آیا ہے. کہاں سے؟ مغرب سے یعنی افریقہ سے. جاؤ اس میں سے ایک کنیز اس کو خرید کر لاؤ. جب امام علیہ السلام کے حکم پر ابن عکاش وہاں پر پہنچتا ہے میمون کے گھر پر, وہ کنیزوں کو بیچنے والا آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس جتنی کنیزیں تھی میں نے سب بیچ دی, 2 کنیزیں بس یہ بیمار ہے. تو ایک کنیز کو انہوں نے خریدنا چاہا. ابن عکاش نے کہا کہ دیکھو مجھے نہیں پتا اس کنیز کی قیمت کیا ہے. تو کنیزوں کو بیچنے والے نے کہا 70 دینار, اس سے نہ ایک کم نہ اس سے زیادہ. تو ابن عکاش نے کہا دیکھو دراصل بات یہ ہے کہ میرے امام نے مجھے بھیجا ہے اور یہ سیل بند تھیلی ہے, مجھے بھی نہیں معلوم اس میں کتنے سکے ہیں. بہرحال امام نے عطا کیے ہیں, یہ تو لے لے اور کنیز کو میرے حوالے کر دے, میں امام کی خدمت تک اس کنیز کو لے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ 70 سے نہ ایک سکہ کم لوں گا نہ زیادہ, مجھے 70 چاہیے. تو پاس ہی میں ایک بوڑھے ضعیف العمر شخص بیٹھے ہوئے تھے جن کی داڑھی بھی سفید تھی, سر کے بال بھی سفید تھے, بڑی بڑی آنکھیں تھی. انہوں نے کنیزوں کو بیچنے والے سے کہا پہلے اس تھیلی کے سیل کو کھول اور گن کتنے ہیں, پھر بعد میں بات کرنا. تو اس نے تھیلی کے سیل کو کھولتا ہے, جب گنتا ہے تو نہ ایک کم نہ ایک زیادہ, بالکل برابر 70 دینار تھے. 70 دینار کو اٹھاتا ہے اور کنیز کو حوالے کرتا ہے. جب ابن عکاش اس کنیز کو لے کر امام پنجم یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو امام علیہ السلام نے اس کنیز کو دیکھ کر شکر ادا کیا. گویا جس کا انتظار تھا 5ویں امام کو, جس عظیم خاتون کا, وہ عظیم خاتون ان کی خدمت میں آ گئی. تو لہذا اللہ کے اس انتظام پر شکر کا سجدہ ادا کیا. اور اس کے بعد امام نے سوال کیا, یہ بتاؤ تم باقرہ ہو, تم کنواری ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. دیکھیے امام جانتے ہیں یہ سوال کرنے کا مطلب کیا تھا.
یہ کائنات کو بتانا ہے. عام طور پر کنیزوں سے متعلق غلط باتیں مشہور تھی، اس لیے کنیزیں بازاروں میں خریدی بیچی جاتی ہے. تو بہرحال اس لیے امام نے پوچھا کیا باقرہ ہو؟ ہاں امام جانتے ہیں. اور وہی موقع ہے جہاں پر امام نے کہا انت حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ. یہ حدیث یہیں پر بیان کیا ہے امام نے. تم حمیدہ ہو، گویا امام نے یہ نام دے دیا، تم حمیدہ ہو اور آخرت میں محمودہ ہو. جیسے ہی جناب حمیدہ نے کہا ہاں میں کنواری ہوں، میں باقرہ ہوں، تو امام نے کہا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے واضح کر رہے امام جانتے ہیں، امام پنجم امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ کیسے ممکن ہے. اس لیے کہ کنیزوں کو خریدنے بیچنے والے اکثر اس طرح وہ جسارت کرتے ہیں، وہ کنیزوں کو ان کے ساتھ جو ہے جسارت کرتے ہیں، جرات کرتے ہیں. تو کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا، مگر ایک شخص جو ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ تھا، جس کی داڑھی سفید، بال سفید، بڑی بڑی آنکھیں، جب بھی کوئی جسورانہ جسارت کرنے کے لیے مجھ سے قریب آنا چاہتا وہ اس کو تھپڑ مارتا تھا، وہ شخص اس کو ڈھکیل دیتا تھا. گویا دراصل وہ ایک فرشتہ تھا. اللہ نے مراکش سے لے کر مدینے تک اس شخص کو، اس فرشتے کو اللہ نے متعین کیا تاکہ بی بی کی حفاظت ہو. جیسے ہی بی بی کو امام کے حوالے کر دیا، بس اس فرشتے کا کام ختم ہو گیا یا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. تو یہ اس بی بی باکرامت کی عظمت ہے کہ اس بی بی کی حفاظت فرشتہ نے کی. یہ روایتوں میں موجود ہے، بالخصوص یہ واقعہ کافی میں موجود ہے. تو امام نے اس وقت آزاد کیا حمیدہ کو. آزاد کرنے کے بعد امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نکاح کیا، عقد نکاح پڑا اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حوالے کیا. یہاں رک کر ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں. جو امام کی مائیں کنیز تھی، دراصل وہ امام کے حبالہ عقد میں آنے سے پہلے کنیز تھی. ایسا نہیں ہے کہ زندگی بھر وہ امام کی کنیز تھی اور کنیز ہو کر انہوں نے امام کو پیدا کیا، نہیں. یعنی یہ جان لیے، اس سے پہلے میں نے کہا کہ ام ولد کہتے ہیں اس کنیز کو جو اپنے آقا سے بیٹا رکھتی ہے، اس کنیز کو کہتے ام ولد. اور بعضوں نے ہمارے اماموں کی ماؤں سے متعلق کہا کہ بعض اماموں کی مائیں ام ولد تھی. شاید میں نے بھی اس سے پہلے والی ایپیسوڈ میں بات کہا تھا، لیکن میں آج اس بات کو دوبارہ انکار کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے مطالعہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے امام، کسی امام کی ماں ام ولد نہیں تھی. دلیل یہ ہے کہ ہمارے اماموں نے کنیزوں کو پہلے آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد آزاد خاتون سے عقد کیا. جب عقد کر لیا تو پھر ام ولد کیسے؟ وہ تو زوجہ ہے. تو پہلے آزاد کرتے تھے، آزاد کرنے کے بعد ایک آزاد عورت سے انہوں نے نکاح کیا. اسی طرح یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے. تو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نکاح کیا اور فرمایا یہ اپنے زمانے کی بہترین اور افضل ترین خاتون ہے. یہ امام باقر علیہ السلام آپ کا کہنا سند ہے، لسان عصمت سے نکلے ہوئے جملے ہیں. یہ روئے زمین پر بہترین خاتون ہے اور بہترین بیٹا پیدا کرنے والی ہے. یعنی اس کے بطن اطہر سے ایک بہترین فرزند متولد ہونے والا ہے. یہ دونوں باتوں کو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا. اور امام باقر علیہ السلام کے دور کو دیکھا، اپنے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے دور کو دیکھا، اور اس کے بعد امام کاظم کی ماں تھی تو یقیناً امام کاظم کے عصر کو بھی درک کیا ہے. 3 اماموں کو دیکھا آپ نے، حمیدہ خاتون نے. اب امام کاظم علیہ السلام کی ولادت کب ہوتی ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ 128 ہجری 128 ہجری
15 ذیلحجہ مقام ابوا. یہ مقام ابوا مکہ اور مدینے کے درمیان میں ہے، مکے سے قریب ہے، یہ مکہ و مدینہ کے تقریباً درمیان ہے، جہاں پر آمنہ بنت وہب مادر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں پر آپ متولد ہوئے ہیں. بعضوں نے کہا آپ کی ولادت 7 صفر کو ہوئی ہے. یہ روایت زیادہ معتبر نہیں ہے کئی لحاظ سے. ایک وجہ اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں. جو لوگ 7 صفر کو ولادت امام کاظم علیہ السلام مانتے ہیں وہ زیادہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا ایام اعزاء میں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں کہ آج ولادت کی تاریخ ہے، نہیں. وہ اس کی وجہ ہے کہ امام کی ولادت حج سے واپسی پر ہوئی ہے. اس روایت کے بھی راوی ابو بصیر ہے. ابو بصیر فرماتے ہیں حج کے بعد ہم جب مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے مقام ابوا پر پہنچے. مقام ابوا مکے سے نزدیک. یقین مانیے کہ اگر آپ حج کو تمام کر لیا تو 11-12 اگر آپ نے بیتوتہ کیا تو 13 کو وہاں سے نکلے ہوں گے تو 2 دن میں آہستہ آہستہ سفر کرتے مقام ابوا پہنچے ہوں گے. وہاں رکے جہاں پر مادر پیغمبر اکرم کی قبر مطہر ہے، وہاں پر زیارت کے لیے رکے. وہاں پر بھی پڑاؤ منزل کیا، عورتوں کے خیمے الگ، مردوں کے خیمے الگ. وہاں پر استراحت کے بعد دسترخوان بچھا. امام علیہ السلام نے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے احباب کو دسترخوان پہ بلایا، کھانے چن دیے، کھانا کھانے لگے. تناول طعام میں مصروف تھے. اچانک ایک قاصد آتا ہے چھٹے امام سے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہتا ہے آقا اے فرزند رسول آپ کو بی بی بلا رہی ہے، صدا دے رہی ہے. خیمے میں گئے. تھوڑی دیر کے بعد حشاش بشاش مسکراتے ہوئے خوشحال امام واپس لوٹتے ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں ہم دسترخوان ہی پہ تھے، میں نے پوچھا آقا کوئی خوشخبری ہے جو آپ اس قدر مسکرا رہے ہیں، خوش ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں خوشخبری ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو کچھ مجھے حمیدہ نے بیان کیا ہے وہ باتیں میں پہلے سے جانتا ہوں. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کو بی بی حمیدہ خاتون نے بتایا اور پہلے سے جانتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا حمیدہ نے کہا کہ جیسے ہی یہ بیٹا متولد ہوتا ہے ایک نور چمکتا ہے اور یہ میرا پیدا ہونے والا بیٹا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جیسے ہی آسمان کی جانب سر کو اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم علم کے خزانوں سے سینے کو پر کر دیتا ہے اور آسمان پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کرتا ہے فرشتہ. یہ خود بی بی حمیدہ خاتون نے سنا اور بیان کیا ہے، کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. وہ ہے آیت شہد اللہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو عزیزان محترم یہ ہے تفصیل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کے حالات کی. تو اس طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 128 ہجری 15 ذی الحجہ مقام ابوا پر ہوتی ہے. اور حمیدہ خاتون کی اور بھی اولادیں تھی، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھی. ایک بھائی کا نام اسحاق تھا، ایک بھائی کا نام محمد تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام فاطمہ تھا. یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حمیدہ خاتون سے کل 4 بچے اولاد تھی، 3 بیٹے 1 بیٹی، یعنی جناب موسیٰ کاظم، جناب محمد، جناب اسحاق اور بیٹی فاطمہ. اور بی بی حمیدہ خاتون نے
بعد میں خود اپنے بیٹے یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے زوجہ کا انتخاب کیا، یعنی نجمہ خاتون کا انتخاب کیا. انشاءاللہ وہ گفتگو آئندہ ہوگی. یہ ہے مادر موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کچھ معلومات. اس سے زیادہ تواریخ کے کتابوں میں نہیں ملتے ہیں کہ کب پیدا ہوئی، کب آپ کی وفات ہوئی ہے، کہاں آپ کی قبر ہے. بہرحال یہ مختصر سے حالات امام کاظم علیہ السلام کی والد مکرمہ کی. والصلاۃ والسلام